بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر ناظرین، خلاصہ تفسیر قرآن میں چوتھے پارے کی طرف ہم آج بڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں ٹوٹل 14 رکوع ہیں اور ایک آیت ہے۔ پہلے 11 رکوع سورہ آل عمران کے ہیں اور اس کے بعد آنے والے 3 رکوع اور ایک آیت مقدسہ یہ سورۃ النساء کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں جو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 92 سے 101 پر مشتمل ہے، نیکی اور بھلائی کا معیار بتاتے ہوئے فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اعلیٰ ترین نیکی یہی ہے کہ تم اپنی پاس موجود اشیاء میں سے محبوب ترین، پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز کی قربانی اور اس کا اثار ضروری ہے۔ ساتھ ہی واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کردہ مال یہ اور قربانی جو ہے اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے واقف ہے، لہٰذا دکھاوا کر کے نیکی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلقہ ایک واقعہ جو ہے اس کا یہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے اونٹنی کا اور دودھ پیتے تھے، تو یہودیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں ہے اور حرام چلا آ رہا ہے، تو آپ حرام چیزیں استعمال کرتے، نعوذ باللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امی نبی ہیں، امی رسول ہیں، آپ نے یہودیوں کو یہ بات چیلنج دے دی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں، تو چلو جاؤ اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، میں اس میں سے تمہیں پورا اس کا جزیہ اور پورا ایک باب بتا دوں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق حلال ہونے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی اپنی ایک ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ تھا، یا مطلب انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو جو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ ایک ان کے عزیمت کے طور پہ خود ان کے اپنی اس خواہش کا معاملہ تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناظرین ملتا ہے کہ آپ نے جب قحط کا مدینہ منورہ میں ایک دفعہ سلسلہ ہوا تو آپ نے اپنے اوپر شہد کھانا جو ہے اس کو حرام یا ناجائز قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ہی آیات 102 سے 109 یہ دوسرا رکوع ہے، جس میں تقوی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرتے دم تک ثابت قدم اسلام اور دین پر رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرقہ والیت کی لعنت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ کا حکم فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم آگے ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اس میں ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ ارشاد فرمایا گیا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے جو ہیں وہ آگے ارشاد فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون فمن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم۔ فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس میں کچھ لوگوں کے چہرے بڑے روشن چمکدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ چمکدار چہروں والے مومنین ہیں اور جو کفار ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور مومنین اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہماری آیات ہیں جن کو ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔
ناظرین گرامی قدر، یہاں پر ہمارا دوسرا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد 110 سے 120ویں آیت مبارکہ پر مشتمل جو ہے وہ تیسرا رکوع ہے، جس میں امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیتے ہوئے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کا تاج پہنایا، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ لوگوں کی نفع رسانی کا جو کام کرتی ہے یہ امت، اور نیکی اور بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. اس کے اوصاف کو بیان کیا گیا. یہود و نصارہ بھی اگر یہ اپنے اندر اوصاف پیدا کر لیں تو وہ بھی خیر کے حامل قرار دیے جا سکتے ہیں. اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا گیا. پھر بتایا کہ یہودی جو ہیں یہ زبانی کلامی تو تمہاری دل آزاری کرتے ہیں، لیکن اس کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان پر ذلت و رسوائی کی چھاپ لگائی جا چکی ہے، اور اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو ناجائز قتل کرنے کے مرتکب رہے ہیں. یہ لوگ گناہوں کے عادی ہیں، انتہا پسند ہیں. پھر بتایا کہ اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں کہ ان میں سے بعض معتدل مزاج بھی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بہت سخت مزاج ہیں. معتدل مزاج جو ہیں ان کی پھر صفات کو بیان فرمایا گیا. ناظرین محترم کہ یہ معتدل مزاج وہ ہیں کہ جو راتوں کو من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں اور تلاوت کلام کی کرتے ہیں. اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو نظر انداز نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. کافر اس تنبیہ کی گئی کافروں کو کہ بات یہ تم سمجھ لو، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے تمہیں چھڑا نہیں سکتی، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تم اصحاب نار میں سے ہو اور ہمیشہ اس میں رہو گے. یہ باتیں ان کو بتا دی گئیں. اگر کسی نے نیکی کے راستے میں کوئی مال خرچ کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی مثال ایک دی گئی ایک اس طرح سے کہ اگر کسی نیک راہ میں مال خرچ یہ لوگ کرتے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں، تو اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک بندہ کھیتی لگاتا ہے اور اس کو پھر سرد ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے جس سے وہ ساری کھیتی سڑ جاتی ہے اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے. حقیقت ایمان کو نہ مان کر اگر کوئی نیک عمل کیا بھی جائے تو اس کی مثال اس کے ذریعے سے واضح فرمائی گئی. ناظرین کرام، اس کے بعد 121 سے 129ویں آیت مبارکہ میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے کچھ احوال کا بیان ہوتا ہے، اور یہ چوتھا رکوع شروع ہو جاتا ہے. چوتھے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا پیغام بھی دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بدر کے دن جو ہے وہ فتح عطا فرمائی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بتا دیا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کا جو شکر ادا کرتے رہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی یعنی پرہیزگاری کو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. ناظرین گرامی قدر، اس میں اگر ہم بات کریں غزوہ احد اور غزوہ بدر کے حوالے سے، تو فرشتوں کا نزول مومنین کے تسلی اور دل جمعی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اور اس میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے جو فرشتے نازل فرمائے، تو فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ نے جو تمہارے اوپر نازل کرا، یہ 5000 3000 کی تعداد اس میں مختلف جو ہے وہ بتائی گئی کہ بتایا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں. اگر کفار نے اچانک حملہ کر دیا تو ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے. جب کفار کے حملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور رخ انور زخمی ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے کہ جو اپنے نبی علیہ السلام کو ضرر پہنچاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے مطلب ان کے لیے ان کے حق میں کچھ ضرر کی دعا کرنے کی اجازت چاہیے. 128ویں آیت مبارکہ میں اس حوالے سے کچھ مضمون ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ
ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، کہ جیسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تفسیر مستدرک میں ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ جو بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کا یہاں پر کچھ اجمال کے ساتھ 121 سے 129 آیت مبارکہ میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، 5واں رکوع 130 سے 143 آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، جس میں سود کی حرمت اور تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بیانات فرمائے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، چاہے ان پر خوشحالی ہوتی ہے یا کہہ لیجئے کہ تنگ دستی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر خرچ، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمائے کہ غصہ کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اپنے گناہوں پر اصرار کی بجائے ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا کہ یاد رکھو کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور دنیا میں چل پھر کر ان کے انجام کا تمہیں چاہیے کہ تم مشاہدہ کرو۔ سیروا فی الارض، یہ قرآن حکیم فرقان مجید انسانوں کے لیے بیان، ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اور فسیروا فی الارض کا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کے ساتھ بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ناظرین کرام، میدان احد میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مصائب میں 3 مقاصد تھے، اس کا بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کا امتحان، مسلمانوں اور کافروں منافقوں میں امتیاز، اور بعض خوش نصیبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا، اور وہ مقام کہ سید الشہداء کا اعزاز دیا جانا مطلوب مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ بلند مرتبے پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات اور ان کے دیگر رفقا جو آج احد مبارک کی زمین میں آسودہ خاک ہیں، شہیدوں کا تاج سجائے ہوئے، سید الشہداء کا منصب اپنے اعزاز میں لیے ہوئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے، جنت کے مستحق لوگ، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، 6واں رکوع شروع ہوتا ہے 144ویں سے 148ویں آیت مبارکہ میں۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے حوالے سے، یا حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے حوالے سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہا کہ اگر حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم اب دین کو چھوڑ دو گے؟ اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرو گے تو اس سے اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ یاد رکھو، موت کے لیے ایک وقت متعین ہے، وہ گھر پہ بھی آ سکتی ہے، بستر پہ بھی آ سکتی ہے، اور میدان کارزار میں بھی آ سکتی ہے، حق و باطل کے مارکے کے دوران بھی آ سکتی ہے۔ ہم دنیا کے جو طالب ہیں ان کو دنیا، اور آخرت کے جو طالبگار ہوتے ہیں انہیں آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی اللہ والوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ مت سمجھو کہ تم راہ ہدایت میں، راہ حق میں مصیبتیں اٹھا رہے ہو، مگر انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور دل برداشتہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے رب کریم سے یہ دعائیں کرتے رہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے رب ہمارے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ، کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بدلہ دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، دنیا و آخرت دونوں میں اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ یہاں سے پھر اگلا رکوع ناظرین کرام ہمارا 7واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں 149 سے 155 نمبر آیت مبارکہ تک اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ احد میں شکست کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد 156 سے 171 آیت مبارکہ جو ہے 8واں رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا
غزل لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں شہادت بڑی نعمت ہے، اس پر پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس پر تمہیں بخشش ملے گی اور رحمت ملے گی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری طرف اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے اس طرح سے کہ اللہ کے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تمہارے لیے نرم خو بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر وہ سخت خو ہوتے تو پھر تم ان کے گرد اس طرح سے جھمگٹا لگائے ہوئے، جرمٹ بنائے ہوئے نہ ہوتے، بلکہ ان سے ڈر کے پیچھے پیچھے رہتے۔ اور ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ان سے جو بھی غلطی ہوئی ہے میدان احد میں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف فرما دیں اور ان کی شفاعت فرمائیں، ان کے لیے مغفرت اپنے رب سے طلب کیجئے، اور فرمایا کہ ان سے مشورہ کر لیا کیجئے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جایا کرے، ان کو اعزاز و اکرام مل جائے۔ اس میں مشاورت کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور مشاورت سنت بن گئی تاکہ آنے والے وقت میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جو میدان احد میں معاملات مصیبت آئی تو ایک تو تقدیر کا عمل تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے لیے بعض تمہاری جو ان کی تدبیریں تھیں اس کا بھی صلہ تھا۔ یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ و جاوید ہیں اللہ کی رستے میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ زندہ و جاوید ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے رب کے فضل و احسان پر خوش ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ کریم کی نعمتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام یہ 8واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ 9واں رکوع شروع ہوتا ہے اہل ایمان کے امتحان کی باتیں ہیں، اور جن مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک مرتبہ پھر سے ایک آواز آئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ، وہ مجاہدین جو غزوہ احد میں سے واپس لوٹے تھے اور ابھی پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائے تھے اور زخمی تھے، پریشان تھے، اس کے بعد اس میں غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے کہ جو غزوہ احد کے فوراً بعد پیش آیا، اور کفار نے دوبارہ حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھکے ماندے زخموں سے چور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور مجاہدین کو ان کے تعاقب کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم تو تھک گئے، ہم تو زخمی ہیں، ہم تو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس لبیک کا صلہ ان کو عطا فرمایا ناظرین کرام، تو قربان جائیے حمراء الاسد کے مقام پر وہ غزوہ تو پیش نہ آیا، کفار دم دبا کر بھاگ گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو وہاں پر لگے ہوئے بازار کے ذریعے سے تجارتی ساز و سامان کے خرید و فروخت سے بہت زیادہ نفع ہوا، جس سے ان کی پریشانیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ حد تک جو بظاہر نظر آ رہی تھی اس کا تدارک فرما دیا۔ اس نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کہ ایمان اور ثابت قدمی کی قرآن حکیم فرقان مجید کے اس رکوع میں ناظرین کرام تعریف کی گئی ہے، اور کافروں کی طاقت اور اسلحہ سے خوف زدہ ہونے والوں کو شیطان اور اس کے حمایتی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم اور غور طلب باتیں ہیں، اور اس کے بعد کافروں کی کامیابیوں سے متاثر ہونے والوں کو بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہلت اور ڈھیل ہے کہ انہیں کوئی اگر دنیا میں کامیابی نظر آ رہی ہے یا انہیں تمہیں کوئی سہولتیں نظر آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دی گئی ہے اور ڈھیل دی گئی ہے، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور یہ مت سمجھو کہ وہ کسی اس میں ہیں۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی رکوع میں 9ویں رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن یہ بات بھی ایکسیپشن بھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، اس کا مطلب کہ اللہ غیب دیتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ یہ 9واں رکوع ہے اور آیات ہیں سورہ آل عمران کی، سورہ اور 3 پارہ ہے، اس میں یہ بات ارشاد، 4 پارہ ہے، اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور پرہیزگاری اختیار کر لی تو تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ رکوع کا خاتمہ ناظرین کرام اس بات پر ہوتا ہے کہ بخیل جو ہے وہ راہ حق میں مال خرچ کرنے سے، بخل کرنے پر خوش نہ ہو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ مت سمجھو کہ تم اپنا مال بچا بچا کے رکھو گے تو اس کو کوئی اللہ کا انعام سمجھو۔ فرمایا کہ بخیل راہ حق میں مال خرچ کرنے پر، بخل پر خوش نہ ہو۔ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے اور یہ مال عنقریب ان کے گلے کا طوق بننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے۔ 10واں رکوع ناظرین کرام شروع ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا ایک واقعہ، اس میں ناظرین کرام 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کے واقعے میں یہاں پہ ہوا یہ کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ چندہ مانگا جا رہا تھا مسلمانوں کے مختلف معاملات کے لیے، تو یہودیوں نے، غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں کو خدا نعوذ باللہ فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں، تبھی تو چندہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخانہ بات کہنے والے یہودی کو بڑا سخت پیٹا، قتل کی دھمکی دی، جس پر یہودی بڑے تلملا اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے اور اپنی گستاخانہ باتیں جو ہے ان کا بیان کیے بغیر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان کی گستاخانہ گفتگو کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور ان کو اس پر سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک واقعہ اس میں پیش آیا جس پر قرآن حکیم فرقان مجید کا یہ ایک طویل رکوع ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو یہ تسلیم کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ قیامت والے دن آگ میں عذاب جو دیا جائے گا، جلانے کے عذاب کے، یہ مستحق ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت ایمانی کے واقعے کے پیش نظر آپ نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل جائز اور مبنی بر انصاف تھا۔ مفسرین نے اس پر تفصیلات کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 11ویں رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے کچھ تکوینی دلائل، تکوینی جو کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا کہ تخلیق جو ہے زمین و آسمان کی، اس پر غور کرتے رہیں تو پھر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ عز و جل نے تم مان اٹھو گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندوں کی کچھ دعائیں یہاں پر آخر میں ناظرین کرام بیان فرمائی ہیں، جو کہ سورہ آل عمران کے آخری یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11واں رکوع ہے۔ 5 دعائیں ہیں ناظرین کرام جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے رب، یہ دعا فرمائی کہ یہ سارا نظام کائنات تو نے باطل پیدا نہیں کیا اور تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اس کے بعد ربنا انک من تدخل النار، اس کے بعد ربنا اننا سمعنا منادیا، اس کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ 5 کل آیات مبارکہ کہ رب ہم نے ایمان کی دعوت جو ہے وہ منادی کی ندا کو سن لیا اور ہم ایمان لے آئے،
اس کے بعد اے رب ہمارے تو ہماری پچھلی خطائیں معاف فرما اور ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ فرما، اور اے رب ہمارے تو نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو وعدے فرمائے تھے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ وہ وعدے جو فرمائے تھے وہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہاں پر 11 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 12واں رکوع جو ہے، 12ویں رکوع میں ناظرین کرام سورۃ النساء جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورۃ النساء سے ہم آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں ابھی۔ جی تو ناظرین کرام، سورہ نساء قرآن حکیم فرقان مجید کی چوتھی سورہ مبارکہ ہے۔ پارہ نمبر جو ہم اس وقت سن رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ بھی ہمارا چوتھا ہی پارہ ہے، اور اس کی کل آیات مقدسہ 176 ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان فرمائے، خاص طور پہ چونکہ عورتوں سے متعلقہ اس کے اندر احکامات کا زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے، جس کی بنا پر اس کا نام بھی سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے حساس نوعیت کے مسائل بھی اس میں زیر بحث آئے، جن میں خاص طور پہ ایک خوشگوار گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت سی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تربیت انسانی کرتے ہوئے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، دراصل گھر ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، اور گھر ہی اس کہہ لیجیے کہ قوم کی، کسی بھی قوم کی خشت اول ہوا کرتا ہے۔ اگر گھر گہوارہ محبت ہو، گہوارہ سلامتی ہو، جہاں مستقبل کے معمار جو ہوتے ہیں وہ پرورش پاتے ہیں، تو وہ مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور نوجوان اچھی تربیت پاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کے نور ہدایت سے اپنے سینوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کے اندر مختلف مضامین کا بیان فرمایا گیا ہے، بہت متنوع قسم کے مسائل ہیں، جس میں کچھ تشریعی مسائل کے ساتھ ساتھ ہجرت کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، جہاد کی کچھ گفتگو ہے، غیر مسلموں سے متعلقہ کچھ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، وراثت سے متعلقہ ناظرین کرام احکامات کہ وراثت کی تقسیم کا کیا سلسلہ کار ہونا چاہیے، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو عقائد پر بھی گفتگو ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، اور کفار یہود و نصارہ کے خاص طور پہ مکروہ چہرے سے نقاب نوچا گیا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے جو آیات مقدسہ ہیں، ان کا آغاز یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کے الفاظ سے ہو رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے، تمہیں متقی بننا چاہیے، اور تمہارے رب نے تمہیں ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا ہے۔ اس کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ سے تمہارے لیے مطلب تمہاری بقا رکھی، اور تمہاری آگے نسل اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے چلائی۔ ان کو سب سے پہلے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، اور پھر زمین پر ان کو بھیج کر زمین پر تمہیں پھیلا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سے تمام انسانوں کو ایک گھرانے کے افراد کی طرح سے باہمی، مطلب ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سے باہمی اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یتیموں کی کفالت کے حوالے سے پھر ناظرین کرام، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَآتُوا الْيَتَامَى، جی ناظرین کرام، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ کی آیت مبارکہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یتامہ کے بڑے بالتفصیل احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں یتامہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ ان کے مال کے ساتھ دیانتداری اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، 4 بیویاں رکھنے کی جو اجازت شریعت اسلامیہ میں دی گئی ہے، اس کا بھی حکم یہاں پر ہی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حق مہر کی ادائیگی، خواتین چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ خوش دلی سے حق مہر معاف بھی کر سکتی ہیں،
معاشرے میں ناسمجھ افراد کی نگہداشت، جو کسی بھی طور پہ ناسمجھ ہوتے ہیں، اپنے سن شعور کو نہیں پہنچے یا کسی اور سبب سے، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ان کی سرپرستی کی جانی چاہیے، ان کی کفالت کی جانی چاہیے، اس کا موضوع بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر وراثت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہے کہ کسی بھی مرنے والے کی جو وراثت ہے اس کو کیسے حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، خواتین کو، مردوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یا دیگر عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کو کیسے وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنی چاہیے، حصے متعین کر کے بتایا گیا ہے، اور وارثوں کے استحقاق کے متعلق بتایا گیا کہ تمہارا رب تم سے بہتر اس بات کو جانتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی لاگو کر دیا گیا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ پہلے میت کے قرض کی ادائیگی کی جانی چاہیے، پھر وصیت پر عمل کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ 11 سے 14 تک 13واں رکوع مکمل ہوتا ہے، جس میں وراثت کے بڑے تفصیلی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر 14واں رکوع یہاں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدکار عورتوں کے معاملات کا بیان فرمایا ہے، جس میں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، بتا دیا گیا کہ کوئی عورت اگر بدکاری کی مرتکب ہو جائے تو اس پر 4 آدمیوں کی گواہی اور آخری فیصلہ آنے تک اس کو گھروں میں بند کر کے رکھو۔ مجرموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کا ناظرین کرام قرآن حکیم فرقان مجید میں اسلوب دیا گیا ہے کہ جس رویے کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ اسلام کا ضابطہ جو سزاؤں کا ہے وہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، بلکہ وہ سزا برائے اصلاح دینے کا اسلام مزاج دیتا ہے۔ توبہ ان کی قبول ہے جن کی نادانی کے باعث کوئی برا کام ان سے ہو گیا ہو، پھر انہوں نے جلد توبہ کر لی۔ جو لوگ توبہ کرنے کے لیے موت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے اس وقت کی توبہ بے معنی ہے، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عورتوں کے حوالے سے حقوق کا بیان، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کی کیا کیا حقوق ہیں، اور بتا دیا گیا کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو، اور انہیں تنگ کر کے ان کے مہر جو حق مہر ہوتا ہے وہ ان کا کھا جانے یا مار لینے کی کوشش بھی نہ کرو، اور اگر وہ صریح طور پہ بدچلن ہو، ان کے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی پائی جاتی ہو تو پھر ایک دوسری بات ہے۔ ناجائز طریقے اختیار کر کے مہر وصول کرنا، یہ بھی اس کی بڑی تفصیلی احکامات ہیں کہ وہ بھی ظلم ہے، اور فرما دیا گیا کہ خواہ تم مہر میں ڈھیر سارا مال کیوں نہ دے چکے ہو، اپنے باپوں کی بیویوں سے، ستیلی ماؤں سے نکاح کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 15واں رکوع شروع ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ یہ تفصیلی ایک ناظرین کرام لسٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، ان رشتوں کا بیان فرمایا گیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 23 ہے، 22 پر ہم نے مضمون ختم کیا۔ آیت نمبر 23 ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 ابدی محرم خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں اس کے علاوہ 2 عارضی محارم عورتوں کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان میں سے 12 ابدی محارم رشتے جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، تو اس میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، اور رضائی والدہ ہے، رضائی بہن ہے، ساس یعنی اپنی گھر والی کی ماں، اور اس کے علاوہ ستیلی بیٹی کہ جس کی ماں سے تم نے نکاح کر لیا ہے، اس عورت کی بیٹی جو پہلے خامند سے ہے اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر پر حرام ہو جاتی ہے۔
اور وہ 2 عارضی محارم خواتین کے جو مستقل میں نہیں ہیں، پہلی بیوی کی بہن، پہلی بیوی کی بہن سے مراد یہی ہے کہ ایک عورت سے آپ نے شادی کی تو اسی عورت کی دوسری بہن یعنی جو آپ کے بچوں کی خالہ ہے اس سے نکاح کرنا شرعاً حرام قرار دیا گیا. یہ ناجائز نہیں ہے تا وقت کہ پہلے والی عورت یا تو کسی وجہ سے دنیا میں نہ رہے یا پھر آپ کے نکاح میں نہ رہے، اس صورت میں آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. اور ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بیوی کی بہن کے علاوہ اس کی پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بھانجی سے بھی نکاح کرنے کی احادیث طیبات میں ممانعت آئی ہے. حدیث پاک میں جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام قرار دیا گیا ہے. یہاں یہ محرمات کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی سے بھی جن سے نکاح حرام کیا گیا ہے یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. ان سب رشتوں کو حرام قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. یہاں پر 4واں پارہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم آگے 5واں پارہ جو ہے اس کے تفسیری نقاط اور خلاصہ سننے کی بعد میں سعادت حاصل کریں گے. جزاک اللہ.